الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں، شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت شہدائے احد کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے، ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، سونے کی ان قندیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ جب ان شہداء کرام نے کھانے پینے اور رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ پیچھے دنیا میں رہ جانے والے ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں، جہاد سے منہ نہ موڑیں، غفلت نہ کریں اور جنگ سے بیٹھ نہ رہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا، پس یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہیں، جسم کے فنا ہونے کے ساتھ فنا نہیں ہوتی۔ یہاں آیت میں شہداء کی کئی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا وہ کامل زندگی والے ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں، انہیں رب کریم کی طرف سے رزق ملتا ہے، روزی دی جاتی ہے، وہ بہت خوش باش ہیں۔ شہداء کرام زندوں کی طرح کھاتے پیتے
اور عیش کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ شہیدوں کی روح اور جسم دونوں زندہ ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں اور اس کے بعد اس بات کا بکثرت معائنہ ہوا ہے کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے۔ کئی صحابہ کرام کی خبریں ایسی اخباروں میں بھی چھپی ہیں کہ فلاں صحابی کی قبر خود کھلی، اور پھر جب لوگوں نے دیکھا تو قبر میں آپ کا جسم بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، چہرے پر بھی کوئی بگاڑ نہیں آیا، بلکہ لگتا ہے کہ ابھی ایک آدھ گھنٹے پہلے ہی ان کو دفن کیا گیا ہو۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ شہداء کرام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، انعام و احسان، اعزاز و اکرام اور موت کے بعد اعلیٰ قسم کی زندگی دیے جانے پر خوش ہیں، نیز ان پر خوش ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا مقرب بنایا، اپنا محبوب بنایا، جنت کا رزق اور اس کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور جنت کی منزلیں حاصل کرنے کے لیے شہادت کی توفیق عطا فرمائی، نیز وہ اس بات پر بھی خوشی منا رہے ہیں کہ ان کے بعد دنیا میں رہ جانے والے ان کے مسلمان بھائی دنیا میں ایمان اور تقوی پر قائم ہے، اور جب وہ بھی شہید ہو کر ان کے ساتھ ملیں گے تو وہ بھی ان کرم نوازیوں کو پائیں گے، قیامت کے دن امن اور چین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ شہداء اللہ کے فضل اور اس کی نعمت پر خوشیاں مناتے ہیں، اور ان کے ہر زخم کے بدلے اللہ کی رحمت کی بارشیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کے راہ خدا عز و جل میں زخم لگا وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا۔ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ویسا ہی پیش ہوگا جیسا دنیا میں اس کو زخم لگا تھا اور اس حال میں وہ اس دنیا سے گیا تھا۔ اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی اور رنگ خون کا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی، قتل سے تکلیف شہید کو نہیں ہوتی، مگر ایسی جیسی کسی کو ایک خراش لگے، یا پھر یوں کہہ لیں جیسے چیونٹی کاٹتی ہے، مونگی کاٹتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے، سوائے قرض کے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے کے بعد شہید یہ تمنا کرے گا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور 10 بار اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اس میں جو مزہ ہے وہ جنت میں بھی مزہ نہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما دے اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وفات نصیب فرما۔ یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے، یہ صحابہ کرام کا عشق تھا، یہ صحابہ کرام کا عشق تھا کہ وہ رسول پاک سے ایسی محبت فرماتے تھے کہ شہید ہونا ہے تو نبی کے شہر میں، دفن بھی اگر ملے تو نبی کے قدموں میں۔ کاش ہمیں بھی ان اللہ والوں کا صدقہ نصیب ہو جائے اور ہم بھی ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔